منجمد کر دینے والے درجہ حرارت میں بھی دفاع وطن کا جذبہ ہمارے محافظوں کے خون کو گرمائے رکھتا ہے۔ برفانی لباس میں یہ وطن کے محافظ اپنے اسلحہ سمیت میلوں برف پر ایک مقام سے دوسرے مقام تک چلتے رہتے ہیں۔ یہ مشقیں برفانی طوفانوں میں بھی جاری رہتی ہیں۔ سنو لباس میں ملبوس یہ وطن کے محافظ شدید ترین سرد موسم میں بھی ارض پاک کی حفاظت کا مقدس فرض اپنی جان سے زیادہ عزیز اور مقدم رکھ کر پورا کرتے ہیں۔ موسم سرما میں پوری وادی مکمل طور پر برف کی لپیٹ میں ہوتی ہے۔ لائن آف کنٹرول کے ساتھ ساتھ لیپا، پانڈو، جموا، یدوری جیسے علاقوں میں 25-25 فٹ برف پڑتی ہے۔ زمانے امن میں بھی وطن کے انجیالوں کی برف کے ساتھ جنگ جاری رہتی ہے۔ سامنے جو ٹیکری ہے اس پہ اندازاً دشمن کی ایک کمی ہے۔ ہمیں جو کام ملا ہے ہم نے آج جا کے ادھر دشمن کے آٹومیٹک ویپنز اور دشمن کی ڈپلائمنٹ، اس کے علاوہ آنے اور جانے کے راستوں کا پتہ کر کے واپس آنا ہے۔ دشمن کے مورچے پر حملہ اور قبضہ کرنے کی مشقیں برف کی گہری تہوں پر بھی جاری رہتی ہیں۔ اس مشق میں جوان برف کی تہوں پر چلتے ہوئے اور رینگتے ہوئے دشمن کے مورچے پر حملہ آور ہوتے ہیں اور مورچے پر قبضہ کرتے ہیں۔ جوانوں کو پہاڑ کی چوٹیوں سے رسے کے ذریعے اترنے اور چڑھنے کی مشق بھی کروائی جاتی ہے۔ ان مشقوں کی بدولت پہاڑی علاقوں کے فاصلوں کو کم کیا جا سکتا ہے اور برف باری کے دنوں میں یہ تربیت دشوار گزار برف پوش پہاڑی راستوں پر چلنے میں مدد دیتی ہے۔ بعض اوقات جوان برف کے طوفان یا سلائڈ کی وجہ سے برف میں دب جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں فوری طور پر تربیت یافتہ کتوں کی مدد سے ان کی تلاش کی جاتی ہے۔ تلاش کے فوراً بعد ان کو نزدیکی ہسپتال میں لے جایا جاتا ہے۔ وادی میں جوانوں اور افسروں کے علاج معالجے کے لیے MDS یعنی مین ڈریسنگ اسٹیشن میڈیکل کور کے زیر انتظام کام کرتا ہے، جہاں مریضوں کے لیے داخلے کی سہولت، آپریشن تھیٹر اور دوسری طبی سہولتیں میسر ہوتی ہیں۔ علاج کے لیے ڈاکٹر اور دوسرا تربیت یافتہ عملہ بھی موجود رہتا ہے۔ ان ہسپتالوں میں فوجی جوانوں اور افسروں کے علاوہ مقامی آبادی کو بھی علاج معالجے کی سہولتیں مفت مہیا کی جاتی ہیں۔ فرائض منصبی کی ادائیگی کے بعد جب قوم کے یہ محافظ شام کو اپنی رہائش کی جگہوں کو واپس لوٹتے ہیں تو ان کے چہروں پر سکون اور طمانینت کی چمک ہوتی ہے۔ انہیں اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ انہوں نے آج کا دن اپنے وطن کی حفاظت جیسے مقدس فریضے کی ادائیگی میں صرف کیا۔ وطن کے بیٹوں کا یہی جذبہ قوم کی زندگی ہے۔ فوج میں دن بھر کے کام کے بعد فراغت کے اوقات کو بھرپور طریقے سے صرف کیا جاتا ہے۔ کھیلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جاتا ہے۔ مختلف یونٹس کے آپس میں مقابلے ہوتے ہیں جن میں جوش و خروش قابل دید ہوتا ہے۔ رہائش گاہیں خواہ پہاڑ کی چوٹی پر ہوں یا نیچے وادی میں، ہمارے جوان ہر جگہ اپنی دلچسپی کے مشاغل جاری رکھتے ہیں۔ اخبارات کا مطالعہ، عزیزوں کو خطوط لکھنا، ساتھیوں سے گپ شپ، یہ وہ تمام مصروفیات ہیں جو انہیں گھروں سے دوری کا احساس نہیں ہونے دیتی۔ بڑا کھانا فوج کی قدیم روایات میں سے ہے۔
कोई मजहबी त्यौहार हो या कौमी दिन, नई आने वाली यूनिट का इस्तकबाल हो या कमांडिंग ऑफिसर को रुखसत करना हो, इन तमाम मौकों पर बड़े खाने का एहतमाम किया जाता है। भरपूर अस्करी और हरबी जिंदगी के दौरान ऐसे इज्तिमात निहायत जरूरी होते हैं। इन इज्तिमात में जवान और अफसर सब बराबर की हैसियत में शरीक होते हैं। ऐसे इज्तिमात उन मामूलात की यकसानियत से बचाए रखते हैं और वो अपने आप को जिंदगी की लताफतों से महरूम नहीं पाते। ऐसे इज्तिमात से उनमें जिंदगी की हरारत बढ़ती है। वो अपने आप को दुनिया से अलग थलग और बोरियत का शिकार नहीं पाते और दिफाए वतन का फरीजा एक ड्यूटी की बजाय लगन और दिलचस्पी से सरंजाम देते हैं।